ہمارے کچھ رشتہ دار اہل حدیث حضرات کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ عقیدے کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسی کے پیچھے بھی پڑھ لی جائے۔ ایسے لوگوں کو آسان اور حکمت والے انداز میں کیسے سمجھایا جائے؟ اگر کسی فیکٹری میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، فیکٹری میں اہل حدیث کوئی جمعہ پڑھاتا ہے، عید پڑھاتا ہے، تو پھر ان کی مجبوری ہے ان کو چھوڑ دو وغیرہ۔ عام 5 وقت نماز اگر اہل حدیث کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے۔ اہل حدیث کا مسلک گمراہ مسلک ہے۔ جب ان کا مسلک گمراہ ہے تو گمراہ آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک شخص نے تھوکا قبلہ کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ اپنے اس امام کو ہٹاؤ، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، کوئی اور امام رکھو۔ تو صرف اتنی بے ادبی کو حضور نے پسند نہیں کیا اور ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے نعوذ باللہ نبی کریم قبر میں مٹی ہو گئے ہیں، نبی مر گئے زندہ ہیں، کچھ سنتے ہی نہیں، ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ جاؤ تو روزے کا ارادہ نہ کرو، مسجد کا ارادہ کرو۔ وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا درود پڑھنا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی عالم بزرگ کا ہاتھ چومنا حرام ہے۔ عجیب و غریب ان کے عقائد ہیں، اس لیے ایسے گمراہ لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو امام نہ بناؤ۔ مجبوری کوئی نماز پڑھ لے، کیونکہ جمعہ اور جگہ نہیں ہو سکتا، تنہا بھی نہیں ہو سکتا، عید نماز بھی تنہا نہیں ہو سکتی، اس لیے مجبوری ہے۔ السلام علیکم۔